میں امداد سمرو عمران خان کا منصوبہ ہے کہ وہ اگلا آرمی چیف خود آ کر لگائیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان نے ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور عمران خان نے یو ٹرن لے لیا۔ پریس کانفرنس تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی، اور آج وفاقی کابینہ میں عمران خان کے خلاف بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے کل انٹرویو دیا تھا عمران خان کو، عمران ریاض خان، عمران خان سلیم اللہ کلیم اللہ کھیل رہے تھے۔ بڑے پیارے پیارے سوال تھے، میٹھے میٹھے سوال تھے۔ یعنی سوال یہاں سے شروع ہوتا تھا کہ جی آپ کے خلاف رجیم چینج سازش ہوئی، امریکہ اس سازش میں ملوث تھا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات تھے۔ تو بہرحال لیکن عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں جانے، لیکن ہم نے جو اس میں سے باتیں جو نکالی دلچسپ، وہ اس میں ایک سب سے بڑی 35 منٹ کا 36 منٹ کا انٹرویو تھا۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی حماقت کی۔ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے بڑی حماقت ہو گئی، خان صاحب نے کہا۔ اور حماقت والا معاملہ بھی ظاہر ہے، وہ آج کل جو عمران خان صاحب اپنی سب سے بڑی حماقت کو ہی سب سے زیادہ نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب۔ تو پہلے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے انٹرویو پر اور ان کے جو منصوبہ ہے اس پر، اور پھر وفاقی حکومت کا معاملہ جو ہے اس پر، لیکن سب سے پہلے یو ٹرن پر بات کر لیتے۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے 2-3 روز پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب میں انہوں نے اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے باتیں کیں، اور پھر آخر میں جس کے لیے سمجھ آ گئی تھی بات کہ تقریب کیوں رچائی گئی ہے، اور آخر میں عمران خان صاحب نے تقریر میں اعلان کیا کہ جمعرات کو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اور میرے پاس انفارمیشن تو تھی سورسز سے کہ الیکشن کمیشن مطلب پیر منگل بدھ کسی دن بھی یا اسی ہفتے رواں ہفتے دے دے گا فیصلہ، الیکشن کمیشن سنا دے گا فیصلہ فارن فنڈنگ کیس کا۔ تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ تقریب جو ہے وہ تھی ہی اس لیے کہ عمران خان صاحب یہ اعلان کریں اور الیکشن کمیشن کو تگڑا پیغام دیں کہ اب بھی وقت ہے، فیصلہ روک لو ورنہ ہم نے آپ کے سامنے آ کر مظاہرہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا بڑا مظاہرہ کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ اپنا مسلم لیگ نون سے ملے ہوئے ہیں۔ بلکہ کل کے انٹرویو میں تو عمران خان صاحب بے شرم کہتے رہے۔ ایک وقت تھا انہوں نے بے شرم کہا تھا عمران خان صاحب نے عدلیہ کے متعلق یا الیکشن کمیشن کے متعلق ہی کوئی بات کی تھی، 35 پنکچر والا جب زمانہ تھا، تو ان کو جب نوٹسز بھیجے گئے تو عمران خان نے کہا تھا کہ بے شرم کون سی وہ غیر پارلیمانی بات ہے، بے شرم تو عام سی بات ہے۔ تو بہرحال اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتظار میں تھا کہ عمران خان صاحب کا براہ راست کوئی ری ایکشن آئے، تو اس کے بعد عمران خان کو وہ اپنا مزاج پرسی کریں خان صاحب کی، کیونکہ بہت کچھ الیکشن کمیشن کی ٹیبل پر پہلے اکٹھا ہو چکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا، مسلم لیگ نون کا ایجنٹ کہنا، چیف الیکشن کمشنر کے پر ذاتی حملے کرنا، یہ ساری چیزیں تو ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے۔ تو کل جو فیصلہ آیا تو فیصلے کے بعد ظاہر یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فوراً آئیں گے اور آ کر یوں بولتے جائیں گے اور کوئی دید لحاظ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب چپ رہے۔ تقریباً کوئی لگا لیں کہ کوئی 30 گھنٹوں کے بعد عمران خان صاحب خود سامنے آئے۔ اس سے پہلے وہ گئے ہوئے تھے پاک پتن شریف، وہاں پر حضرت بابا فرید شکر گنج صاحب کے مزار پر انہوں نے حاضری دی تھی، اور اس کی بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ باہر نکل رہے ہیں خان صاحب تو لوگ چور کے نعرے لگا رہے ہیں، گو نیازی گو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب وہ ویڈیوز جو وائرل ہیں ان میں وہ نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ اب وہاں پر وہ نعرہ لگا تھا نہیں لگا تھا، کچھ لوگ موبائل سے عمران خان صاحب کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس طرح کا سیاسی چل پڑا ہوا ہے، رسم چل پڑی ہوئی ہے، تو اس طرح یہ اس کا امکان تو موجود ہے، خدشہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کہیں نکلے گا تو مخالفین آ کر چور کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح احسن اقبال کے سامنے تھا، اسی طرح پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو تو لوگوں نے کٹشٹ بھی لگا دی تھی، تو خان صاحب کے سامنے وہ نعرے شارے بھی لگے۔ تو بہرحال تو پاک پتن تھے، اور اس کے بعد پھر رات کو 8 بجے کل انہوں نے انٹرویو دیا عمران ریاض خان صاحب کو، اور جو انٹرویو تھا وہ یہ اس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ ایمرجنسی میں انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا عمران ریاض خان صاحب انٹرویو پہلے سے طے شدہ انٹرویو ہوتا تو پھر آمنے سامنے بیٹھتے، محبتیں ہی بہت تھے دونوں کی، اور عمران خان صاحب کو تو عمران ریاض خان صاحب بہت اچھے بھی لگتے ہیں۔ وہ بھائی وہ جو کہ وہ عمران ریاض خان جنہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا جواب تو دینا پڑے گا، جواب تو لے کر رہیں گے، آپ نے دکھایا تھا ہمیں،
آپ نے ہمیں دکھایا تھا کہ جی یہ اپنا کرپٹ ہیں، آپ نے ہمیں ویڈیوز دکھائی تھی. وہ فوجی سرکار کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کرپٹ ہیں، چور ہیں، آپ تو ان کے ساتھ سمجھوتا کر لو، ہم ان کو نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم تو جو ہے وہ اس سازش کے خلاف ڈٹے رہیں گے. پھر عمران ریاض خان کے خلاف کچھ کارروائیاں ہو گئی، گرفتار بھی ہو گئے. تو بہرحال تو وہ انٹرویو جو تھا وہ تھا ایمرجنسی میں، لگ رہا تھا کہ وہ انٹرویو کنڈکٹ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان اسٹوڈیو میں تھے اور عمران خان نیازی صاحب، یعنی عمران ریاض خان اسٹوڈیو میں تھے اور عمران احمد خان نیازی صاحب وہ اپنے گھر میں تھے. انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے وہاں پر، اسٹوڈیو ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے، پیچھے بلو کلر کی دیوار بنی ہوئی ہے پراپر، جہاں پر عمران خان صاحب قوم سے خطاب فرمایا کرتے ہیں. تو بہرحال اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے دو چیزیں کی. ایک تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، وہ پہلا ریئیکشن تھا نا ان کا فیصلہ آنے کے بعد. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس انتظار میں تھا، تاڑ میں تھا. ظاہر ہے تاڑ میں تو نہیں ہوگا، لیکن ان کو خدشہ تو تھا، توقع تو تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں گے کہ پھر توہین عدالت کے لیے ان کو مزید مواد مل جائے گا. تو اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے ایک تو لیا بہت بڑا یو ٹرن انہوں نے یہ لیا کہ جی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کرنا. حالانکہ جو اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا، اس سے پہلے یہ کر بھی چکے ہوئے، لاہور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کر چکے ہوئے اور اسلام آباد میں بھی کر چکے ہوئے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں جا رہے. کل ہی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، کل رات کے جو آخری میرا ولاگ تھا، میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ امکان ہے کہ وہ ادھر نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پیغام جا چکا ہوا ہے کہ جی اب نہیں، اب اگر آپ نے ریڈ زون میں داخل ہو کے کوئی کڑمس بجانے کی کوشش کی تو پھر نہیں، پھر آپ کو نہیں بخشا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو 26 مئی کو 25 اور 26 مئی کا جو لانگ مارچ تھا، اس میں عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر ریڈ زون پر آپ کا ٹرک آیا تو پھر 100 جو ہے وہ حامد میر صاحب نے تو کہا تھا کہ 500، لیکن رانا صاحب نے بعد میں خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں نے ایک پولیس افسر کے ذریعے فواد چودھری کو پیغام بھیجا تھا اگر یہ آگے ریڈ زون کی طرف ڈی چوک کی طرف کنٹینر بڑھے گا تو 100 شیل تو کنٹینر کے اندر لگیں گے، کنٹینر پہ چلیں گے، لہٰذا عمران خان صاحب کو کہہ دو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، مڑ جائیں میاں. تو عمران خان صاحب مڑ گئے، عمران خان صاحب واپس چلے گئے. تو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی. رانا صاحب نے کہا کہ ریڈ زون کی طرف کوئی سوچے بھی نہ آنے کا، اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالتوں کے فیصلے کہ ریڈ زون میں کوئی نہیں جا سکتا، تو ریڈ زون کی طرف کوئی آئے بھی نہ، سوچے بھی نہ. اگر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ ستھری ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، ستھری نہیں ہوگی. تو بہرحال پھر وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جی نہیں، پی ٹی آئی نے اپنا بدل لیا ہے. نادرا چوک پر انہوں نے مظاہرہ کرنے کا، رانا صاحب نے کہا کہ H9 پارک میں کر لیں، لیکن نادرا چوک پر پتہ چلا تھا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے 4 بجے آج. تو ایک تو یہ یو ٹرن ہو گیا کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف خان صاحب نہیں جا رہے. اور دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک بات جو کمروں میں کہتے تھے عمران خان صاحب، اب وہ کھل کر انہوں نے سامنے کہہ دی. 2 چیزیں اس میں، 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو آئین مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ آئین پسند نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا 18ویں ترمیم کا گند ہے سارا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے 18ویں ترمیم کا گند ہے سارا. آپ حکومت میں تھے، آپ آئین میں ترمیم کر لیتے، تبدیل کر سکتے تھے، آپ کر لیتے، یعنی اگر آپ کے پاس میجورٹی تھی. ورنہ میجورٹی کا کیا ہے، 18ویں ترمیم تو متفقہ وہ ہے، آئین ہے، اتفاقی رائے سے منظور شدہ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے. تو اس میں کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کا گند ہے، یعنی مجھے یہ آئین پسند نہیں ہے. اچھا جی کیا گند ہے جی؟ انہوں نے سکندر سلطان راجہ پر ہی بات کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے بے شرم الیکشن کمشنر، بے شرم. یعنی وہی میں نے گزارش کی تھی نا کہ پہلے پھر کسی کو بے شرم کہا تھا، جب بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میرا خیال تھا کہ بے شرم کوئی برا لفظ نہیں ہوتا. تو بہرحال بے شرمی بری ہوتی ہے، بے شرم لفظ برا ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. تو میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں میں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ جو آئین جو 18ویں ترمیم ہے یہ گند ہے سارا، اس کا پھیلایا ہوا یہ گند ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق چیف الیکشن کمشنر، نگران سیٹ اپ، چیئرمین نیب، یہ حکومت اور اپوزیشن نے مل کر لگانے ہوتے ہیں، یعنی قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نے مل کر لگانے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو ہو گیا تھا ڈیڈ لاک اس معاملے پر، وہ اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے اپنے امپائر دے دیے تھے، میں نے اپنے امپائر دے دیے تھے. امپائر عمران خان صاحب کی نظر میں وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کھیلے، وہ عمران خان صاحب کی نظر میں امپائر ہے. ثاقب نثار یا پھر کوئی اور جو آج کل بہرحال. تو چیف الیکشن کمشنر کیونکہ نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل عمران خان صاحب کی نظر میں جانور ہوتے ہیں
جو ساتھ تھے جب تک تو تعریفیں کیا کرتے تھے انٹرویوز میں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے، اور کبھی بھی فوج کی سپورٹ اتنی کسی حکومت کو نہیں رہی جتنی مجھے ملی ہے، اس طرح کی باتیں. اور یہ فوج آرمی عمران اپنا نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف اس لیے تھی کیونکہ وہ کرپٹ تھے. اس طرح کی عمران خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے. اور جب فوج نے کہا کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مل کر ہم نے طے کرنا تھا، ہم طے نہیں کر سکے تھے. چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. تو نیوٹرلز نے مجھے کہا کہ ایک نام ہمارے پاس بھی ہے اور ڈیڈ لاک ہے، ملک کو آگے بھی چلنا ہے، لہذا ہمارے پاس ایک نام ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو رکھ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل. ظاہر ہے وہاں سے نام آنا تھا، عمران خان صاحب سے تب تو نہ نہیں ہونی تھی نا. وہ تو اس وقت عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے دستخط بھی کیا کرتے تھے. تو معاملہ تب ایک صفحہ جو تھا تو پھر دستخط، اور وہی تو ملک چلا رہے تھے. عمران خان صاحب کب چلا رہے تھے؟ عمران خان صاحب خارجہ امور پر جتنے بھی رائتیں پھیلا کر آتے تھے، آرمی چیف صاحب جا کر وہاں پر معاملات ٹھیک کرتے تھے. عمران خان صاحب سے بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا. خود کہا عمران خان صاحب نے ٹی وی پر کہا کہ جی وہ میرے بجٹ پاس نہیں کرواتا تھا، اور میرے اتحادی مجھے بلیک میل کرتے تھے، ووٹ دینے نہیں آتے تھے بجٹ کے لیے، تو میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ مجھے بجٹ پاس کروا دو، مجھے ووٹ کروا دو. تو بہرحال تو خان صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے نام انہوں نے دیا. جب مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب کا انہوں نے نام دیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ کس کو لگا رہے ہیں آپ، یہ تو مسلم لیگ نون کے گھر کا بندہ ہے. تو پھر میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ جی لوگ تو ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیوٹرل رہیں گے. کیا نیوٹرل رہیں گے؟ یہ انہوں نے کہا. حالانکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو یہ نیوٹرل رہیں گے. تو اس پر پھر میں نے ان کو کہا آپ ان کی گارنٹی دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم گارنٹی دیتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں جی مجھ سے سب سے بڑی حماقت یہ ہو گئی کہ میں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کو لگا دیا. اب ایک عمران خان صاحب نے ایک گلگت بلتستان ہے یا پھر ایک اور اسی طرح کا ایک علاقے میں خان صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں ان سے سوال ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کا ہی تھا. انہوں نے کہا تھا یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں یہ میں نے اور اپوزیشن نے مل کر لگائے اور ہم میں اتفاق ہو گیا، بہت اچھے انسان ہیں تو ان کو ہم نے لگا دیا. ایک تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے ہو گئی بڑی حماقت کہ میں نے سکندر سلطان راجہ کو لگا دیا. یعنی نیوٹرل آدمی جو لگا دیا تو وہ تو نیوٹرل رہا. اس نے پھر مطلب عمران خان صاحب کے پھر وہ واٹ لگ گئی نا بھائی. اب خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس میں بے نقاب ہو گئے، تو انہی کے خلاف پھر آج مظاہرہ ہوگا. اچھا جی ایک تو یہ معاملہ آئین والا معاملہ بھی آ گیا. اب دوسرا اس معاملے میں عمران خان صاحب کے انٹرویو میں جو عمران خان صاحب نے ایک بات کی، وہ آرمی چیف کے تقرر کے متعلق عمران ریاض خان نے کریدا کہ جی آپ اگر ابھی انتخابات کی طرف جائیں گے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی انتخابات ہوں، تو اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے تو آرمی چیف کے نومبر میں تو تقرر ہونا نئے آرمی چیف کا، تو پھر وہ کیسے وہ نگران سیٹ اپ تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر ابھی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر نومبر 20 میں آ جائے گا. تو سوال تھا ان سے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ملک زیادہ اہم ہے، آرمی چیف کی تقرری زیادہ اہم نہیں ہے، معیشت زیادہ اہم ہے، معیشت ٹھیک ہونی چاہیے. ہمیں ہمارے ملک میں بس اسی ایک ہی چیز پر لے کر ساری سیاست ہو رہی ہوتی ہے. تو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی. گھمانے کا مطلب جو تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش آج بھی یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھا، لانگ مارچ ناکام ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی میں 31 مئی تک مجھے تاریخ چاہیے انتخابات کی، نہیں ملی. پھر انہوں نے کہا کہ جی مزید 45 دن کے اندر مجھے تاریخ چاہیے، نہیں ملی. اب بھی عمران خان صاحب کی کوشش جس وجہ سے وہ یہ کچھ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کسی صورت اکتوبر سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے، یا اکتوبر سے پہلے عمران خان صاحب خود آ جائے. خود آ جاتے ہیں تو معاملہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اگر خود نہیں آتے تو پھر ظاہر گڑبڑ ہے. اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے تو یہ حکومت اپنا آرمی چیف لگا دے گی، اور آرمی چیف ہوتا ہے، وہ کسی کا اپنا نہیں ہوتا. آرمی چیف پاکستان کی تاریخ ہے کہ آرمی چیف جس طرح جنہوں نے اپنا سمجھ کے لگائے وہ پھر پچھتائے. تو آرمی چیف اگر میرٹ پر لگے، اگر سینیورٹی بنیاد پر لگے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو بہرحال تو خان صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو گھر بھیج کے نگران سیٹ اپ کے دوران پھر یہ ہوگا کہ جی نگران حکومت تو کیا لگائے گی، اب الیکشن ہو جائیں گے تو انتخابات کے بعد پھر جو حکومت آئے وہ آرمی چیف کو لگائے. یعنی 1-2 مہینے کی ایکسٹینشن بھی ان آرمی چیف صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو دی جا سکتی ہے. لہٰذا خان صاحب یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اب بھی حکومت کو گھر بھیجیں گے اور اس کے بعد وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں، یا کم از کم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، تو آ کے اپنا نیا آرمی چیف لگا لیں گے. یہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے پورا ان کا منصوبہ، یا عمران خان صاحب کا جو کیا ہوتا ہے چال ہے وہ یہ ہے
کہ کسی صورت اس حکومت کو وہاں فنش لائن تک نہ جانے دے اور ابھی سے ادھر ادھر کر دے اگست میں، تو تاکہ پھر وہ امکان پیدا ہو کہ عمران خان صاحب واپس آئیں اور اپنا آرمی چیف لگائیں۔ اچھا جی، ایک یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا، اور عمران خان صاحب کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کوئی بڑی تحریک نہیں چلا پائیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو انکار ہو گیا ہر طرف سے، اور ستاروں کی چال بتانے والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگست ستمبر تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ستاروں کی چال اپنی جگہ، سیاسی چالیں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اگست ستمبر اچھا نہیں ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب آگے جا رہے تھے، ہر ادارے کو رونتے جا رہے تھے نا۔ پہلے عمران خان صاحب نے حملہ کیا فوج پر، جو مجھے کیوں نکالا کہہ رہا ہوں، یہ جو رجیم چینج سازش کو لے کر نیوٹرل جانور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ لی ہے، اور پھر اس میں نام ہوں گے، اور اشارے دیے کہ ان کے نام تھے، وہ اشارے بھی دے چکے تھے عمران خان صاحب۔ تو پہلے تو انہوں نے فوج کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے عدلیہ کو انڈر پریشر لائے، مسلسل عدلیہ کے خلاف رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، رات کو 12 بجے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹارگٹ اپنا الیکشن کمیشن کے خلاف بھی مسلسل بولتے رہے۔ تو اداروں کے اندر عمران خان صاحب کو موجود جو بڑی سپورٹ تھی وہ آہستہ نیوٹرلائز ہوتی گئی کہ یار یہ تو پھر بہت بڑا، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا ڈکٹیٹر بن جائے گا بھائی یہ بندہ، اگر اس کو اس طرح ہم مطلب سمجھ رہے ہیں، یہ تو جس طرح چلنا چاہتا ہے، کسی چیز کو نہیں مان رہا، آئین کو نہیں مان رہا، قانون کو نہیں مان رہا، تحریک عدم اعتماد کو نہیں مان رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہا، کسی چیز کو، الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہا، اس کی مرضی کے مطابق اگر کچھ ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پھر وہ تباہی اور بربادی۔ تو خان صاحب کو اداروں کے اندر سے سپورٹ میں نے گزارش کی تھی کہ اس طرح نہیں ہے، تو اب وہ تحریک چلانے کی تو پوزیشن میں خان صاحب نہیں ہے، لیکن وہ اب اشارے دے رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن کنڈیشن ان کی وہی ہے کہ جی مجھے تاریخ دے دو اسمبلی توڑنے کی اور انتخابات کی، تو میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ظاہر ہے تاریخ تو کوئی دے گا نہیں، تاریخ دینے والے جن سے عمران خان صاحب تاریخ مانگ رہے ہیں وہ تو 48 گھنٹوں کا ٹائم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان کے خلاف ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں ان کو نااہل کرنے کے لیے۔ کل اجلاس ہوا تھا اتحادیوں کا، اور اس اتحادیوں کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں۔ خبریں جو آئی ہیں وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا جو اجلاس تھا، جو چل رہا تھا، اس اجلاس میں قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اجلاس میں ویڈیو لنک پر، وہ بھی اپنی رائے دے رہے تھے، مختلف، عرفان قادر صاحب تھے، مصطفیٰ رمدے تھے، کافی سارے تھے، جو فوٹیج آئی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی اب اس کا ہوگا کیا آگے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ ایک یہ، دوسرا آج اجلاس ہے کابینہ کا، اور کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری، عمران خان صاحب کا نام ECL پر ڈالنا، اور اس سمیت کئی اور معاملات، اور ریفرنس کا معاملہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی کیونکہ کابینہ کی منظوری سے ریفرنس جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں کل ڈسکس ہوئی، زیر بحث آئیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنے زور سے اٹھ رہے تھے تو اتنا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج اگر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف پروٹیسٹ کی کال دی تھی تو پھر وہ کال جو اس طرح وہ واپس نہ لیتے، کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے کال واپس لے لی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کی انہوں نے کال دی تھی، ڈی چوک پر بیٹھنے کے شوقین ہیں عمران خان صاحب، تو وہ کال انہوں نے واپس لے لی ہے۔ تحریک کا سوال عمران ریاض خان بار بار پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں گے، ابھی ہم اس پر بھی سوچیں گے، ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے ان میں حصہ لیں گے، اور ضمنی انتخابات میں ظاہر قومی اسمبلی کے ارکان اپنے منتخب کروا کے پھر ان کو عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی آپ ریزائن کر کے آ جاؤ۔ تو پھر آپ سوچو کہ اگر یہ 9 جو ابھی تک سیٹیں خالی ہو چکی ہیں ان میں جو ضمنی انتخابات میں PTI کے لوگ حصہ لیں گے تو وہ کتنا ایک دل سے لیں گے۔ سوال ہے نا کہ اگر پہلے جو ریزائن کر کے عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے جن کو وہ ٹکٹ دیں گے کہ جا کر بچہ انتخابات لڑ آؤ، تو وہ کتنا ایک دل سے انتخابات لڑیں گے کہ جی انتخابات لڑیں، پیسہ خرچ کریں، اور پھر خان صاحب جو ہے وہ آ کر ہمیں کہیں کہ جی ریزائن دے آؤ یا پھر اسمبلی نہ جاؤ، حلف ہی نہ اٹھاؤ، پھر نہ مراد ملیں نہ اسمبلی انجوائے کریں، تو پھر ہم کیوں انتخابات لڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ضمنی انتخابات کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی زور نہیں ہوگا۔ تحریک کے معاملے میں اب عمران خان صاحب سے سوال ہو رہا تھا تو وہ گول مول جواب دے رہے تھے، یعنی تحریک بھی نہیں، اب عمران خان صاحب کو کوئی ہو جو جا کے عمران خان صاحب کو کہے کہ آئے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، تو پھر عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے بھی پیچھے چل پڑیں گے، صرف
وفاقی کابینہ کے اجلاس کا فیصلہ اور اس کے بعد ان فیصلوں پر عمل درآمد جیسے ہونا شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کمیٹیاں بننا شروع ہوں گی عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔